بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ایک ہم انصاف کا واقعہ بیان کریں گے جو بنو عباس کے تیسرے خلیفہ مہدی کے دور کا ہے۔ تو کوفے کے قاضی شریک کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے، لیکن اس مقدمے میں جو بھی سفارشی بن کر آتا ہے قاضی صاحب اسے قید کر دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی طریق کا انصاف کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ کوفے میں عدالت کا اجلاس ہو رہا تھا۔ قاضی شریک بن عبداللہ مقدمات کی سماعت کر رہے تھے۔ عدالت کے باہر اہل مقدمہ کا ہجوم تھا۔ انہیں دربان باری باری ایک ایک کر کے اندر بھیج رہا تھا۔ فریقین قاضی کی عدالت میں حاضر ہوتے، اپنا معاملہ پیش کرتے۔ قاضی صاحب ان کا بیان لیتے، ان کی شکایتوں کی چھان بین کرتے اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ اس ہجوم میں ایک بوڑھی عورت بھی کھڑی تھی۔ عورت کھڑے کھڑے اکتا گئی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ انتظار طویل تر ہوتا چلا گیا۔ وہ تھک کر چور ہوگی۔ آخرکار اس نے دور ہی سے بلند آواز دربان کو اپنی جانب متوجہ کیا اور التجا کی، مجھے عدالت میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ دربان نے اسے اندر بھیج دیا۔ قاضی صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پوچھا، بی بی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کے پاس فریاد لے کر آئی ہوں، تم پر کس نے ظلم کیا؟ بوڑھی عورت نے کہا، امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ امیر المومنین کے چچا نے؟ جی ہاں۔ تفصیل سے بتاؤ، قصہ کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، دریائے فرات کے کنارے پر میرا ایک کھجور کا باغ تھا۔ عورت نے کہنا شروع کیا، مجھے اپنے باپ کے ورثے میں ملا۔ میرے بھائیوں نے اسے تقسیم کیا۔ میں نے اپنے اور ان کے حصے کے درمیان ایک دیوار بنا لی اور باغ کی حفاظت، پرورش اور دیکھ بھال کے لیے ایک نوکر رکھ لیا۔ کچھ مدت بعد امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے میرے بھائیوں کے حصے کا باغ خرید لیا۔ میرے حصے پر حریصانہ نظریں گاڑ دی۔ مجھ سے کہا، تم اپنا باغ بیچ دو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ ایک دن امیر چند نوجوان ساتھ لے کر آیا اور اس دیوار کو گرا دینے کا حکم دیا جو میں نے تعمیر کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باغ کی حدود ختم ہوگی۔ مقصد یہی تھا کہ میں باغ بیچنے پر آمادہ ہو جاؤں۔ اے قاضی، اب میں آپ کی عدالت میں اپنا حق لینے آئی ہوں۔ آپ کے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ اپنا باغ امیر کے ہاتھ ہرگز نہ بیچوں گی۔ قاضی شریک نے لمحے بھر کے لیے سر جھکایا، پھر آواز دی، غلام جناب حاضر ہوں، مٹی کا ایک ڈھیلا لاؤ، یہ لیجئے۔ قاضی صاحب نے ڈھیلا لیا، اس پر اپنی مہر لگائی اور غلام کو دے کر کہا کہ امیر موسیٰ بن عیسیٰ کے ہاں جاؤ، اسے یہ ڈھیلا دو اور اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ غلام امیر کے حکم پر پہنچا اور قاضی شریک کا جاری کردہ ثمر اس کے حوالے کیا۔ امیر مارے غصے کے لال پیلا ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں جھڑنے لگی۔ غیظ و غضب میں کبھی مسند پر جا بیٹھتا، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ پھر اپنے باڈی گارڈ افسر کو بلایا اور حکم دیا، قاضی شریک کے پاس جاؤ، میری طرف سے کہو کہ تم عجیب آدمی ہو، ایک عورت کا بالکل جھوٹا دعویٰ تم نے مان لیا، اب مجھے اس کے دوش بدوش کھڑا کرنے کے لیے اپنی عدالت میں بلا رہے ہو۔ امیر مکرم، میں معافی کا درخواست گزار ہوں، میری جگہ کسی اور کو بھیج دیجیے۔ کیا تمہیں اس سے ڈر لگتا ہے؟ جاؤ، ابھی جاؤ۔ گارڈ افسر قاضی شریک کی عدالت میں حاضر ہوا، امیر کا پیغام پہنچا دیا۔ قاضی صاحب کو بہت غصہ آیا اور آواز دی، غلام نے کہا، جی جناب، اس شخص کو پکڑ لو اور جیل میں ڈال دو۔ گارڈ افسر نے کہا، جناب میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ایک قاصد ہوں، تم ایک ناجائز کام کروانے میرے پاس آئے ہو، تم شریعت کا حکم معطل کرنا چاہتے ہو۔ امیر کو خبر ملی کہ قاضی نے گارڈ افسر کو جیل بھیج دیا۔ اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اپنا حاجب شریک کی عدالت میں بھیجا۔ اس نے معزز جج سے پوچھا، وہ گارڈ افسر تو صرف پیغام لے کر آیا تھا، اس کا قصور کیا تھا؟ آپ نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ قاضی صاحب نے غلام کو آواز دی اور کہا کہ اس حاجب کو بھی اس کے دوست کے ساتھ قید کر دو۔ دن ختم ہو رہا تھا۔ امیر حاجب کا نہایت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر کھوج لگایا تو حقیقت سامنے آئی
تو اس نے کوفے کے بڑے بڑے معزز شہری جس میں قاضی شریک کے دوست احباب بھی تھے طلب کیے، انہیں سارا قصہ سنایا اور کہا کہ آپ لوگ قاضی کے پاس جائیں، انہیں میرا سلام کہیں اور بتائیں کہ انہوں نے میری توہین کی ہے، میں عام آدمی نہیں ہوں کہ عدالتوں کے چکر لگاتا پھروں۔ قاضی شریک کے احباب ان کے ہاں گئے اور امیر کا پیغام پہنچایا، تم لوگ مجھے ایسی بات کہنے آئے ہو جس کا تمہیں حق نہیں۔ قاضی صاحب نے جواب دیا، پھر اپنے غلام کو آواز دی اور کہا کہ ان سب کو بھی جیل میں بند کر دو۔ قاضی صاحب کے دوست حیران رہ گئے، انہیں یہ توقع نہ تھی کہ قاضی صاحب اس طرح بے رخی سے پیش آئیں گے۔ بولے، ہمارا جرم کیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، تم لوگ فتنہ ہو، حق کی راہ میں مزاحمت اور قوانین شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ بن رہے ہو، تمہاری سزا قید ہی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا واقعی ایسا کر گزرو گے؟ قاضی صاحب نے کہا، ہاں، آئندہ ظالم کا پیغام نہ لاؤ۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو پتہ چلا، اپنا گھوڑ سوار دستہ لے کر جیل خانے پہنچ گیا، دروازہ کھلوایا، سب قیدیوں کو چھوڑ دیا جنہیں قاضی صاحب نے قید کیا تھا۔ اگلے روز صبح قاضی شریک کچہری لگائے بیٹھے تھے، جیل کا داروغہ حاضر ہوا اور امیر موسیٰ نے جو کچھ کیا اس کی ساری داستان سنا دی۔ قاضی شریک فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، گھر پہنچے اور غلام سے کہا، میرا سامان بغداد پہنچا دو۔ تو غلام نے کہا، کیا جناب منصب عدالت چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ باخدا ہم نے یہ منصب ان سے مانگا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود یہ کام زبردستی ہمارے سپرد کر دیا تھا اور ہمیں ضمانت دی تھی کہ وہ عدالت کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ امیر کو خبر ملی کہ قاضی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور بغداد جا رہے ہیں، تو بڑا گھبرایا، اگر انہوں نے خلیفہ کو اس مظلوم خاتون کی داستان سنا دی تو کیا ہوگا؟ فوراً باڈی گارڈ کو ساتھ لیا اور قاضی صاحب کو راستے میں ہی جا روکا اور منت سماجت کرنے لگا اور کہا، ابو عبداللہ دیکھے نا، آپ نے میرے آدمی قید میں ڈال دیے۔ قاضی صاحب نے کہا، ہاں، میں نے انہیں قید میں ڈال دیا، وہ میرے پاس پیغام لے کر آئے تھے اور تو نے ایک بے کس عورت پر ظلم کیا۔ آپ واپس تشریف لے چلیے، اپنے فرائض ادا کیجیے، میں عہد کرتا ہوں جو کچھ آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ قاضی بولے، جب تک تمام لوگ واپس جیل نہیں چلے جاتے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، ورنہ میں امیر المومنین مہندی کے دربار میں جاؤں گا اور جو بوجھ انہوں نے میری پشت پر لاد رکھا ہے اسے اتار کر آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا۔ امیر موسیٰ کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، ان سب لوگوں کو جیل پہنچوا دیا جنہیں قاضی صاحب نے قید کیا تھا۔ اب قاضی صاحب نے اپنے معاونین سے کہا، امیر کی سواری کی لگام پکڑو اور میرے سامنے عدالت میں پیش کرو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، امیر موسیٰ عدالت میں حاضر کیے گئے۔ قاضی شریک نے مظلوم عورت کو امیر کے ساتھ کھڑا کیا اور کہا، بی بی فریق ثانی حاضر ہے، جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہو۔ امیر موسیٰ نے کہا، سب سے پہلے ان لوگوں کو جیل سے رہا کر دے جنہیں آپ نے قید کیا ہے، ابھی تو میں آپ کی عدالت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، پھر امیر سے پوچھا، اس خاتون نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سچ کہتی ہے، جو مال آپ نے لیا ہے اسے واپس کر دیجیے، جو دیوار گرائی ہے ویسی ہی نئی دیوار فوراً بنوا دیجیے، حکم کی تعمیل ہوگی۔ بی بی کو شکایت باقی تو نہیں رہی؟ قاضی صاحب نے پوچھا، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال میں برکت دے اور آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ عورت چلی گئی اور اسلامی عدل کی تاریخ میں ایک اور روشن تابندہ نقش ثبت ہو گیا۔